السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں ایپیسوڈ نمبر 25۔ آج ہم پڑھیں گے غلام حمدانی مصحفی، غلام حمدانی مصحفی اور اس کی مثنوی جذبۂ عشق، جذبۂ عشق۔ سب سے پہلے غلام حمدانی کے بارے میں جانیں گے۔ اس کا نام کیا ہے؟ غلام حمدانی نام ہے، اور ان کا تخلص مصحفی، ٹھیک ہے؟ تخلص کیا ہے؟ مصحفی۔ پیدائش کب اور کہاں ہوئی؟ تو پیدائش 1748 کو امروہہ یو پی میں ہوئی۔ 1748 امروہہ یو پی اتر پردیش میں ہوئی۔ ان کے والد کا نام کیا ہے؟ والد کا نام ہے اس کے والد کہاں کے رہنے والے تھے؟ اکبر پور جمنی کے رہنے والے، اکبر پور جمنی کے رہنے والے تھے ان کے والد صاحب۔ اچھا، اس کے بعد کن کے یہاں یہ ملازمی رہے، کام کرتے تھے؟ تو نواب محمد یار خان کے یہاں، نواب محمد یار خان کے یہاں یہ کام کرنے لگے تھے۔ اس کے بعد نواب محمد یار خان کے بعد یہ شہزادہ مرزا سلیمان شکوہ کے یہااں کام کرنے لگے، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے کہاں کام کرنے لگے؟ یہ ملازم ہوئے نواب محمد یار خان، اس کے بعد شہزادہ مرزا سلیمان شکوہ کے یہاں۔ اس کے بعد ان کا تعلق شعر و شاعری کے لیے یا پھر ان کی جو رقابت بڑی، دوستی بڑی شعر و شاعری کے مادھیم سے یا درمیان ذریعے، تو انیس اور دبیر، انیس اور دبیر۔ اگر آپ سے پوچھا جائے ان کی رقابت کن کن سے تھی تو آپ کو بتانا انیس اور دبیر سے۔ اس کو کن کن زبان میں مہارت حاصل تھی؟ غلام حمدانی مصحفی کو کن کن زبانوں میں مہارت حاصل تھی؟ اردو، فارسی اور عربی میں ان کو کیا تھا؟ عبور حاصل تھا۔ اردو، فارسی اور عربی میں ان کو عبور حاصل تھا۔ اس کے بعد اگر آپ سے سوال ہو کہ غلام حمدانی مصحفی کے کتنے دیوان شائع ہوئے، کتنے دیوان؟ تو کہتے ہیں کہ 8 دیوان ان کے شائع ہوئے، 8 دیوان، ٹھیک ہے؟ ان کے شاعری کے مجموعے 8 دیوان شائع ہوئے۔ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ ان کے شاگرد کون کون ہیں تو آپ کو لکھنا ہے میر ضمیر، میر خلیق، آتش لکھنوی اور اسیر۔ ان کے شاگرد کون ہیں؟ میر ضمیر، میر خلیق اور آتش لکھنوی، اسیر ان کے شاگرد ہیں۔ اس کے بعد ان کی کون کون سی یادگاریں ہیں یا کون کون چیزیں انہوں نے لکھی ہیں؟ تینوں نے غزلیں، قصیدہ اور مثنویہ ان کی یادگار ہیں، یاد دلاتی ہیں ان کی غزلیں، قصیدے اور مثنویہ، ٹھیک ہے؟ اتنا کلیئر؟ اچھا، اس کے بعد ان کے کلام کی خصوصیات کیا ہیں؟ ان کی شاعری یا پھر ان کی جو تحریر ہوتی ہے ان کے مثنویوں میں، ان کی خصوصیات کیا ہے؟ وہ کس طرز پر لکھتے ہیں، ان کے اندر کیا چیزیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ ان کا جزا کیا ہوتے ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ ان کے کلام کی خصوصیات، مصحفی کے کلام میں ملکی خصوصیات اور مقامی رنگ کے علاوہ حب وطن کا جذبہ کافی نمایاں ہے نا؟ وطن سے پیار، محبت کا ذکر انہوں نے اپنے شعر و شاعری میں زیادہ کیا ہے۔ مصحفی کے کلام میں ملکی خصوصیات اور مقامی رنگ کے علاوہ حب وطن کا جذبہ کافی نمایاں ہے۔ جس جگہ رہتے تھے اپنے وہاں اس علاقے کا ذکر بھی انہوں نے اپنے شاعری میں کیا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کچھ مثنویاں لکھی، کتاب لکھی مثنویات پر تو بحر المحبت ایک ہے، بحر المحبت ان کی مثنوی ہے۔ اس کے بعد سردی، طفل حجام، اجوائن، غریب خانہ مصحفی، مودی خانہ اور کھٹمل نامہ۔ یہ سوال اگر آپ سے ہو تو ان کی کن کی کتاب ہے یا ان کی چند کتابوں کا ذکر کریے، آپ کو سارے ذہن میں رکھنا ہے، اس لیے کہ آبجیکٹیو میں کوئی بھی کوشچن آپ کو پوچھا جا سکتا ہے۔ تو بحر المحبت، سردی، طفل حجام، اجوائن، غریب خانہ مصحفی، مودی خانہ اور کھٹمل نامہ ان کی مثنوی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد غلام حمدانی مصحفی کی وفات کب ہوئی؟ غلام حمدانی مصحفی کی وفات کب ہوئی؟ تو 1824 کو۔ غلام حمدانی مصحفی کی وفات یا انتقال کب ہوا؟ 1824 کو، ٹھیک ہے؟ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ غلام حمدانی مصحفی کی مثنوی کا نام کیا ہے جو آپ کے نصاب میں شامل ہے، تو نام کیا ہے؟ جذبۂ عشق، جذبۂ عشق، ٹھیک ہے؟ تو چلیں میں ایک شعر بیان کر دیتے ہیں مثنوی کا کہ خاک دہلی میں ایک جوان حسین، صاحب وضع صاحب تمکین،
تھا شکار خدنگ کاری عشق، دل میں رکھتا تھا بےقراری عشق۔ تو یہ رہا ان کے 2 اشعار مثنوی سے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں کوشچن آنسر میں، غلام حمدانی مصحفی کے کوشچن آنسر میں۔ اس میں مختصر ترین سوالات میں پہلا سوال ہے مصحفی کا پورا نام کیا ہے؟ مصحفی کا پورا نام، تو مصحفی کا پورا نام کیا ہے؟ غلام حمدانی۔ غلام حمدانی ان کا کیا ہے؟ پورا نام ہے، اور تخلص مصحفی ہے۔ اس کے بعد 2 نمبر، مصحفی کی پیدائش کب اور کہاں ہوئی؟ کب اور کہاں ہوئی؟ تو 1748 کو امروہہ یوپی میں، 1748 کو پیدا ہوئے، کہاں؟ جگہ کا نام امروہہ یوپی میں۔ 3 نمبر، مصحفی کی زیر نصاب مثنوی کا عنوان بتائیے۔ مصحفی کی زیر نصاب مثنوی کا عنوان بتائیے، تو جذبہ عشق، جذبہ عشق، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد مختصر سوالات میں مختصر مصحفی کی ابتدائی زندگی کے مختصر جائزے چھوڑ دیجئے۔ 2 نمبر، صنف مثنوی پر 5 جملے لکھیے۔ صنف مثنوی پر 5 جملے لکھیے، تو آپ کو مثنوی کی تعریف کر دینی ہے، مثنوی کی تعریف کر دینی ہے۔ اس کے بعد 3 نمبر ہے مصحفی کی شعری تخلیقات کو لکھیے، ان کی کتابوں کا نام ذکر کر دینا ہے، بس کافی ہے۔ یعنی مصحفی نے کئی مثنویات لکھے، جیسے بحر المحبت، اور یہ بہت زیادہ مشہور ہے۔ اس کے علاوہ سردی، طفل حجام، اجوائن، غریب خانہ مصحفی، مودی نامہ، کھٹمل نامہ وغیرہ قابل ذکر ہے ان کے مثنویات۔ بس اتنا ہی کافی ہے۔ تو چلیں یہیں پر ختم کرتے ہیں آج کا ایپیسوڈ۔ ایک بار دوہرا لیتے ہیں کہ مصحفی کا پورا نام کیا ہے؟ غلام حمدانی، ان کا تخلص مصحفی، ان کے پیدائش کا 1748 امروہہ یوپی میں، اس کی جو مثنوی ہمارے نصاب میں شامل ہے نام کیا ہے؟ جذبہ عشق۔ اس کے بعد 2 نمبر، تب مختصر سوالات میں صنف مثنوی پر 5 جملے لکھے، اس کی تعریف کر دینی ہے۔ 3 نمبر، مصحفی کی شعری تخلیقیات کو لکھیے، تو مصحفی نے کئی مثنویات لکھے، جیسے بحر المحبت، اور یہ بہت زیادہ مشہور ہے۔ اس کے علاوہ سردی، طفل حجام، اجوائن، غریب خانہ مصحفی، مودی نامہ، اور مودی خانہ اور کھٹمل نامہ، ٹھیک ہے، ان کے مثنویات ہیں۔ تو چلیں آج کے ایپیسوڈ یہاں پر ختم کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔